عدالتی اصلاحات کے لیے حکومت ایک قدم اور آگے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ سرکاری بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاریاں ججز کی تعداد بڑھانے کا نجی بل بیرسٹر دانیال پہلے ہی پیش کر چکے نئی قانون سازی پر اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں مشاورتی اجلاس پیپلز پارٹی کی جلد بازی نہ کرنے کی تجویز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور ایاز صادق نے بھی قومی امور پر متفقہ قانون سازی کو ناگزیر قرار دیا جے یو آئی کا ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ ریاض میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ برادرانہ تعلقات اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون پر بات چیت دفاع توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر غور شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار کہا سعودی ویژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیر اعظم اور محمد بن سلمان کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بھی اظہار تشویش پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن سعودی عرب اور دوست ممالک کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا عالمی شراکت داروں سے مل کر ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے غزہ میں خون ریزی تک دنیا میں ترقی ممکن نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے انقلاب برپا کر دیا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا ترقی سے متعلق ویژن قابل ستائش ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں وفاقی وزراء کی بھی شرکت بشرا بی بی کی رہائی سیاسی منظرنامے میں ڈیل کی بازگشت سابق خاتون اول کا رہا ہو کر پشاور جانا معمول کی کارروائی نہیں علی امین گنڈاپور کا غائب ہو کر سامنے آنا بھی غیر معمولی یہ سب کچھ نورا کشتی اور معافی تلافی کی علامت ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ نے بشرا بی بی کی رہائی میں کردار ادا کیا ہو پارٹی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے وہ چاہتے ہیں بانی کی اہلیہ پارٹی قیادت سنبھالے وزیر اعلیٰ کی 24 گھنٹے خود ساختہ روپوشی سے سیاست تبدیل ہوئی ہماری ڈیلیں شیلیں نہیں ہوا کرتی قانون کے مطابق چلتے قانون کے مطابق اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا یہ سارے بوگس کیسز ہیں سارے کیسز انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے فارورڈ گروپ کوئی نہیں ہے سب خان صاحب کی قیادت میں متحد کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی تحریک انصاف کی تردید بیرسٹر گوہر نے کہا تمام بوگس کیسز ہیں ریلیف ملنا ہی تھا پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بانی کی قیادت میں سب متحد ہے صرف اختلاف رائے ہے اسد قیصر کا مجوزہ 27ویں ترمیم کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان اپوزیشن کو متحد کرنے کا عزم سلمان اکرم راجہ نے کہا فضل الرحمان سے اتحاد نہیں تھا ایک حد تک ہمارے ساتھ چلے عمر ایوب کا ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریہ درخواستوں پر سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی بانی نے وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا پشاور ہائی کورٹ سے سابق خاتون اول کی حفاظتی ضمانت منظور 14 دن تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات علاقائی سلامتی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت سپہ سالار کا 2 طرفہ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ روسی نائب وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات عسکری تعاون مزید مستحکم کرنے پر گفتگو پاکستان سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے پرعزم تجارت صنعتی ترقی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی زراعت میں شراکت داری بڑھائیں گے اسحاق ڈار کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب عالمی تنازعات میں چین کے ثالثی کردار کی تعریف کہا پاکستان 2017 تک بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دوسرا بہترین ملک تھا سیاسی عدم استحکام اور اندرونی سازشوں نے منفی سمت میں گیا پاکستان کے لیے بیرونی فنڈنگ کے دروازے کھل گئے ایشیائی ترقیاتی بینک نے $50 کروڑ مزید قرض کی منظوری دے دی رقم ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے تحفظ کے پروگرام پر خرچ کی جائے گی رواں مالی سال IMF سے بھی مزید $1 ارب حاصل ہونے کا امکان
شہر اقتدار میں لٹیرے بے خوف، ایک دن میں 2 بینک ڈکیتیاں، G94 میں کیش وینس کو لوٹنے کی کوشش، ڈاکوں کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 5 زخمی۔ G14 میں بھی ڈاکو نجی بینک لوٹ کر فرار، 2 دن میں ایک جیسی 4 وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش، پنجگور میں زیر تعمیر ڈیم پر حملہ، 5 افراد جاں بحق 2 زخمی، فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن، حملہ آور ملک اور صوبے کی ترقی کے دشمن ہیں، انجام تک پہنچائیں گے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی شدید مذمت۔ اور اکزئی میں نامعلوم مسلح افراد کا پولیو ٹیم پر حملہ، سیکیورٹی پر مامور 2 اہلکار شہید، پولیس اور ایف سی کی بروقت کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ اسموگ کا روگ، لاہور مسلسل 5ویں روز دنیا کا آلودہ ترین شہر، شہری آنکھوں میں چلن، سانس اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسموگ کی صورتحال پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت، تمام محکموں میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد اور ماسک پہننا لازمی قرار۔ عاصمہ جہانگیر گروپ کے میاں رؤف عطا سپریم کورٹ کے صدر منتخب، غیر حتمی نتائج میں حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ دوسرے نمبر پر۔ احسن بھون کا کہنا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، ملک میں جمہوری اقدار کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا، بیت لاہیہ میں 5 منزلہ عمارت پر بم گرا دیے، 109 فلسطینی شہید، صبح سے اب تک 115 شہادتیں، 40 بچے بھی شامل، والدین غم سے نڈھال۔ جبالیہ اور رفح پر بھی بمباری، القسام بریگیڈ کی بھرپور مزاحمت، مزید 4 صہیونی فوجی ہلاک۔ لبنان میں جنگ کی شدت برقرار، وادی بقا اور سیدہ میں بمباری، کئی عمارتیں تباہ، 24 گھنٹے میں 76 شہادتیں، اسرائیلی ٹینک الخیام میں گھس گئے، حزب اللہ کے ساتھ شدید جھڑپیں، حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ منتخب کر لیا، یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ امریکہ میں سیاسی پارا ہائی، ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، کملا ہیرس کا مشیگن میں جلسہ، ٹرمپ کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا، براک اوباما نے پنسلوینیا میں ڈیموکریٹس کا لہو گرمایا، ہم تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہیں، ٹرمپ کا جارجیا میں حامیوں سے خطاب۔